بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ خدا کی دعوت دی، لیکن قوم ایمان نہ لائی قبل اس کے کہ خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم آتا اور آپ علیہ السلام اپنی ڈیوٹی چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ناراض ہو کر چل دیے اور ان لوگوں سے فرمایا کہ 3 دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب قوم کو اس بات کی تحقیق ہو گئی کہ انہوں نے جان لیا کہ انبیاء علیہم السلام جھوٹے نہیں ہوتے، تو یہ سب کے سب چھوٹے بڑے ماں بادشاہ کے اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر اور بے قرار ہو کر جنگل میں سچی توبہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا گیا اور بلک بلک کر نہایت ہی عاجزی سے اللہ کے حضور گریہ زاری کرنا شروع کر دی۔ ایک طرف ان کی آہو بکا اور دوسری طرف جانوروں کی فریاد۔ الغرض رحمت خداوندی متوجہ ہوئی اور عذاب اٹھا لیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام یہاں سے چل کر ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ آگے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے۔ تمام کشتی والے گھبرا گئے۔ قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ سب نے مل کر سوچ و بچار کی کہ طوفان میں یہ کشتی کیوں آئی، جس کے جواب میں ایک عمر رسیدہ شخص نے کہا، میرا تمام عمر کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگ کر کشتی میں سوار ہوتا ہے تو یقیناً کشتی میں ایسا ہی طوفان آتا ہے۔ پس آواز دی کہ جو غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے کہ تمام اہل کشتی کی ہلاکت سے اس بھگوڑے غلام کی ہلاکت بہتر ہے۔ باہم مشورے سے قرعہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا، لیکن کسی نے آپ کو دریا میں ڈالنا پسند نہ کیا۔ دوبارہ قرعہ ڈالا گیا تو آپ کا ہی نام نکلا۔ تیسری مرتبہ پھر قرعہ ڈالا گیا تو پھر آپ کا ہی نام نکلا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، پھر قرعہ اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ اب کہ حضرت یونس علیہ السلام خود کھڑے ہو گئے، کپڑے اتار کر دریا میں کود پڑے۔ بحر اخضر سے بحکم الہی ایک مچھلی پانی میں تیرتی ہوئی آئی اور آپ کو لقمہ کر گئی، لیکن بحکم الہی نہ وہ آپ کی ہڈی توڑی اور نہ آپ کے جسم کو نقصان پہنچایا۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے غذا نہ تھے، بلکہ اس کا پیٹ آپ علیہ السلام کے لیے قید خانہ تھا۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا کر پہلے تو سمجھے کہ میں مر گیا ہوں، پھر پاؤں کو حرکت دی تو وہ ہلا۔ یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ وہیں سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، یا الہی، میں نے تیرے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے سجود نہ بنایا ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو وہ عظیم الشان مچھلی بحر محیط میں لے کر چلی اور وہ اس میں غوطہ زن ہوئی اور زمین کی تہ میں پہنچی، جہاں اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ سمندر کے نیچے کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر رات کو اندھیرا۔ ان اندھیروں میں پھنس کر جب آپ علیہ السلام سمندر کی تہ میں پہنچے تو وہاں سمندر کی تہ کی کنکریوں اور سمندر کے جانوروں کی تسبیح سنی تو ان اندھیروں میں پکار اٹھے۔ ان کلمات کی صدا عرش پر سنائی دینے لگی۔ فرشتے کہنے لگے، بہت دور دراز کی یہ آواز ہے، لیکن کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہے۔
آواز بہت ضعیف ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم نے پہچانا نہیں، یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، فرشتوں نے کہا وہی یونس جن کے پاک عمل سے قبول شدہ ہر روز آپ کی طرف آتے ہیں اور جس کی دعا آپ کے یہاں مقبول ہے۔ خدایا جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم فرما۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنارے اگل دے۔ اس وقت آپ بہت ہی ضعیف و کمزور ہو چکے تھے۔ خدا عز جل کی شان کے اس جگہ کدو کی ایک بیل اگ گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ پھر جب آپ میں کچھ توانائی آ گئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگ انتہائی محبت و احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لائے۔ ایک روایت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذوالنون کی وہ دعا جو انہوں نے بطن مچھلی میں کی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔